السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ایک بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ یقیناً ہزاروں ماؤں کی محبت ایک طرف ہے، رب کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ رب اپنے بندے سے جب اتنی محبت فرماتا ہے تو ایک ماں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ، شام تک اسی طرح گزار دے۔ جب ماں یہ برداشت نہیں کرتی، ماں یہ نہیں چاہتی، ماں کی خواہش یہ نہیں ہوتی، تو رب العالمین بندے کو روزے میں کیوں بھوکا رکھتا ہے اور کیوں پیاسا رکھتا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا۔ دیکھیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تو یہ بیکار میں نہیں رکھا یا فالتو میں نہیں رکھا، بلکہ اس کے بدلے میں بہت کچھ ہمیں دینا ہے۔ یہ بظاہر بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن جب بندہ اس بھوک و پیاس سے گزرتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی اس لیے بھوکا رکھا جا رہا ہے، اس لیے پیاسا رکھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو۔ ورنہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ پیو، حلال چیز کھانا حلال ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہاں روک دیا۔ جب روکا تو پھر فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تقوی مل گیا تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا پھر یہ ملے گا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، تکریم والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ تقوی اللہ کے ہاں، اس کا اتنا بلند مقام ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، بھوک سے پیاس سے ہم گزرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو ملتا یہ ہے کہ ہمارے نفس میں پاکیزگی ہوتی ہے، ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ جب تقوی نصیب ہوتا ہے تو پھر رب کا قرب ملتا ہے۔ اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اربوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، تو وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوں، ان کی کوئی اوقات نہیں جو یہ نعمت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم گناہ گار بندوں کو جو گناہوں میں پڑے رہے، سال بھر نافرمانی کرتے رہے، دور رہے، اب ان کو دوبارہ بلا کر ان کو ایک طرح سے گزار کر ایک پروسیس سے پھر ان کی پاکیزہ کر کر ان کے اندر سے غلاظت کو دور کر کر اللہ رب العالمین اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ جو بندہ متقی ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، تو جس کے اندر جتنا تقوی ہوتا ہے اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک مال والے کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دولت والا ہو، منصب والا ہو، عہدے والا ہو یا عزت والا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جس کے پاس 10 گھر ہو، بینک بیلنس ہو 50 کروڑ، نہیں۔ لیکن ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اس کے پاس بیلنس ہے، نہ گھر ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن تقوی ہے۔ تو رب کے نزدیک اس کا جو مقام ہے، اور ایسے لوگ کہ جن کے پاس تقوی نہیں ہے، سب کچھ ہو تو کوئی مقام نہیں ہے اس کا۔ تو رب بندوں کو تقوی دینا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو تقوی حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تقوی سے دور رہیں۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کو، اللہ سے ڈر کر جس سے منع کرا اس سے رک جائے، یہ ہے تقوی۔ جس کا حکم دیا وہ کام کریں، یہ ہے تقوی۔ تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ رب نے منع کر دیا، اگر حلال چیز سے بھی بندہ رک جاتا ہے، نہیں، رب نے منع کر دیا، اب ہم نہیں جائیں گے۔ کھانا جائز ہے، ویسے عام دنوں میں حلال ہے، طیب ہے، کوئی کھانا ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اب نہیں کھائیں گے کیونکہ روزہ ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح جس چیز کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، تو پڑھیں گے۔ یہ جب تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے تو بندہ صحیح معنوں میں مسلمان بھی بنتا ہے اور صحیح معنوں میں رب کا بندہ بنتا ہے، اور رب کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر تقوی آ جائے۔ تو اس لیے رمضان کا مقصد یہ ہے بھوکا اور پیاسا رکھنے کا، یہ فالتو میں نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں تقوی عطا فرماتا ہے، اور جب تقوی مل جاتا ہے تو رب اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنے ہاں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جو روزے دار ہوتا ہے اس کو